دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سید احمد شہید کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ سید احمد شہید کون تھے، ان کا شجرہ نسب کیا تھا، یہ کتنے پڑھے لکھے تھے اور ان کی وفات کیسے ہوئی۔ آخر میں ہم آپ کو سید صاحب کی جہادی تحریک کے متعلق بتائیں گے کہ یہ کس قدر مؤثر تھی۔ کیا اس تحریک نے آج طالبان پیدا کیے، کیا اس تحریک نے جہادی کلچر کو پروموٹ کیا، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ولادت بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے قصبے دائرہ شاہ علم اللہ میں 29 نومبر 1786 کو آپ کی ولادت ہوئی۔ سلسلہ نسب سید احمد بن سید محمد عرفان بن سید محمد نور بن سید محمد خدا بن سید علم اللہ بن سید محمد فضیل۔ کئی واسطوں سے آپ کا نسب حسن مسنا بن امام حسن بن علی بن ابی طالب تک پہنچتا ہے۔ حسن مسنا کی شادی اپنے چچا امام حسین کی صاحبزادی فاطمہ صغریٰ سے ہوئی تھی، اس لحاظ سے سید صاحب کا خاندان حسنی حسینی کہلاتا ہے۔ بچپن آپ کو بچپن ہی سے مردانہ اور سپاہیانہ کھیلوں کا شوق تھا۔ خدمت حلق، ضعیفوں، معذورین اور بیواؤں کی خدمت کرنے کا جذبہ اور عبادت اور ذکر الہی کا ذوق بہت بڑا ہوا تھا۔ تعلیم 4 سال کی عمر میں آپ کی تعلیم شروع کی گئی، لیکن خاندان کے دیگر ہم عمر لڑکوں کے برخلاف 3 سال گزرنے کے بعد بھی سید صاحب کی طبیعت کا میلان تعلیم کی طرف نہیں ہو سکا۔ باوجود استاد کی کوششوں کے قرآن مجید کی چند صورتیں یاد اور مفرد و مقرب الفاظ لکھنا سیکھ سکے۔ سفر لکھنؤ 12 سال کی عمر میں والد ماجد مولانا محمد عرفان صاحب کا وصال ہو گیا، چنانچہ حالات کے پیش نظر 16-17 برس کی عمر میں تحصیل معاش کی خاطر اپنے 7 عزیزوں کے ساتھ لکھنؤ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ رائے بریلی سے لکھنؤ کی مسافت کافی زیادہ ہے، سواری صرف ایک تھی جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، مگر سید صاحب اپنی باری کے وقت باصرار کسی اور کو سوار کر دیتے۔ اسی خدمت اور محنت سے لکھنؤ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر سب ساتھی تلاش معاش میں مشغول ہو گئے۔ سید صاحب نے ایک امیر کے گھر قیام کیا۔ اس وقت نواب سعادت علی خان کا عہد حکومت تھا، بے روزگاری عام تھی۔ سید صاحب کا کھانا اسی امیر کے گھر سے آتا، لیکن آپ اسے اپنے ساتھیوں کو عنایت فرما دیتے۔ سفر دہلی 4 ماہ بعد سید صاحب نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ اسی گھر سے اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے رہے، پھر خود تنہا دہلی روانہ ہو گئی۔ شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں پورا سفر پیادہ طے کیا اور کئی روز بعد دہلی پہنچے۔ وہاں شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے سید صاحب کے خاندان سے دیرینہ مراسم تھے، لہٰذا ملاقات پر بہت خوش ہوئے اور اپنے بھائی شاہ عبدالقادر دہلوی کے پاس ٹھہرایا۔ دعوت و اصلاح آپ نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے بدعات اور خرافات کی دجیاں بکھیر کر رکھ دی، ایسی سنتوں کو زندہ کیا جو مردہ ہو چکی تھی۔ آپ اپنے وقت کے داعی اللہ شخص تھے۔ آپ کے ہاتھ پر 40,000 سے زائد ہندو مسلمان ہوئے اور 30 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ سب آپ کے ایسے اصلاحی کارنامے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں گے۔ تصانیف سید صاحب کی مندرجہ ذیل تصانیف کا علم ہو چکا ہے۔ حقیقت الصلاۃ یہ دراصل سید صاحب کی نماز کے اسرار اور سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل 2 تقریروں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2 رسالہ اشغال یہ رسالہ سید صاحب نے شہادت سے 4 سال پہلے لکھا تھا۔ اس میں طالبین سلوک کے لیے ذکر و اذکار اور مراقبے درج ہیں۔ نمبر 3 مکاتیب سید احمد شہید یہ سید صاحب کے مکتوبات کے ایک خطی نسخے کا عکسی ایڈیشن ہے جو پہلی بار 1975 میں مکتبہ رشیدیہ سے شائع ہوا۔ سید صاحب کی تحریک کو سمجھنے کے لیے اس مجموعے کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 4 تنبیہ الغافلین یہ رسالہ فارسی میں تھا، پہلے کلکتہ پھر لاہور میں شائع ہوا، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ نمبر 5 رسالہ در نکاح بیوقاں یہ رسالہ فارسی میں ہے اور ابھی تک غیر مطبوع ہے۔ نمبر 6 رسالہ در نماز اور عبادات اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ ٹونگ کے ایک مجموعے میں ہے، ابھی تک غیر مطبوع ہے۔ صراط مستقیم یہ دراصل سید صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو شاہ محمد اسماعیل دہلوی نے مرتب کیا تھا۔ سید احمد شہید کی تحریک جہاد عملی طور پر 1826 سے شروع ہوئی اور 1831 میں آپ کی شہادت پر اختتام پذیر ہوئی۔
تاہم غیر منظم طور پر یہ 1857 کے بعد بھی مسلح جہاد کی صورت میں چلتی رہی۔ اس تحریک نے اور بھی بہت سی تحریک جہاد کو جنم دیا جو اسی انجام کو پہنچی جو اس تحریک کو پیش آیا۔ مثلا بنگال میں تیتو میر کی تحریک ریشمی رومال اور صادق پور پٹنہ کا مرکز جہاد اور جہادی ملی وغیرہ۔ دور حاضر میں ابو الحسن ندوی اور مولانا غلام رسول مہر وغیرہ کی تحقیقات اور تصنیفات نے اس تحریک کو ایک بار پھر اجاگر کر دیے۔ خصوصاً ابو الحسن ندوی کی سیرت سید احمد شہید پڑھ کر ایک کام کاری کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین کی حقیقی خدمت کرنا چاہتا ہے یا تو خود کوئی تحریک جہاد اٹھا دے اگر اس قابل ہے، یا پہلے سے موجود کسی جہادی تنظیم کا حصہ بن کر اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر کے سرخرو ہو جائے۔ یہ کتب طالبان جیسی تحریکوں کو مسلسل افرادی قوت مہیا کرنے کا مستقل ذریعہ ہے۔ سید صاحب کی تحریک کا نظریاتی اور حکمت عملی کا جامع تجزیہ کرنے کی آج بھی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی یہ تحریک سیاسی اور دینی تحریکات کے لیے خصوصاً بر صغیر میں سب سے بڑے محرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ سید صاحب کی تحریک نے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے نظریات سے جنم لیا۔ بر صغیر کے بعد پوری دنیا میں غلبہ اسلام اس کا خواب تھا۔ پنجاب میں سکھوں کے ظلم و ستم کا خاتمہ اس کا اولین ہدف تھا۔ بالا کوٹ میں سید صاحب اور آپ کے قریبی احباب کی شہادت کے بعد بھی بہت عرصہ مسلح جدوجہد جاری رہی، تاہم 1857 کے بعد یہ تعلیمی جدوجہد میں تبدیل ہوئی اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، ندوۃ العلماء، اہل حدیث کے مدارس وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوئی، جو اپنے طلباء میں تصور جہاد کی آبیاری کرتے رہے۔ کانگریس کے قیام کے بعد یہ تحریک سیاسی جدوجہد میں تبدیل ہوگی۔ پہلے جمعیت علماء ہند اور پھر جمعیت علماء اسلام کی صورت میں اس تحریک کے لواحقین دو الگ راستوں کے راہی بنے۔ تقسیم کے بعد جمعیت علماء ہند نے ہندوستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ جمعیت علماء اسلام سید صاحب کے نظریے سے زیادہ قریب رہی۔ اس نے مسلم لیگ کے الگ وطن کی جدوجہد میں اسلامی سلطنت کا خواب پھر سے استوار ہوتے دیکھا تو اس میں شامل ہوگی۔ قیام پاکستان کے بعد حکومتوں کے اسلام نافذ کرنے سے گریز کی روش کی وجہ سے یہ تحریک آئینی جدوجہد میں تبدیل ہوگی، پھر یہ بتدریج جارحانہ ہوتی چلی گئی۔ تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ سے یہ احتجاج میں تبدیل ہوئی اور پھر تحریک نفاذ شریعت اور طالبان کی صورت میں پھر سے مسلح ہوگی۔ یوں دیکھیے تو سید صاحب کی تحریک تاریخ کا چکر کاٹ کر پھر اسی نقطے پر کھڑی ہو گئی جہاں سے چلی تھی۔ سید صاحب کی تحریک کی بنیاد حکومت الہی کے قیام، نجی جہاد، امامت اور شاہ عبدالعزیز کے دارالحرب کے فتوے پر تھی۔ سید صاحب کے نزدیک شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں قیام خلافت یا اسلام کا سیاسی غلبہ واجبات دین میں سے ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کے بڑھتے اقتدار کے نتیجے میں شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی روح سے ہندوستان دارالحرب بن چکا تھا۔ اسلامی سیاسی غلبے کے لیے جہاد فرض تھا، اور چونکہ کوئی مسلم حکمران اس کے لیے تیار نہ تھا تو چند لوگوں نے اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے نجی طور پر شروع کرنا ضروری سمجھا۔ اس کے لیے دستیاب امام سید احمد شہید تھے۔ میری محتاط رائے کے مطابق سید صاحب کی تحریک کی یہ نظریاتی بنیادیں اسلام کی غلط تعبیرات سے پیدا ہوئیں۔ یہی تعبیرات ہمارے دور تک چلی آ رہی ہیں اور بے شمار تحریک جہاد کو جنم دے چکی ہے۔ میرے نزدیک مسلمانوں کے لیے حالت اقتدار میں نفاذ شریعت فرض ہے، لیکن نفاذ شریعت کے لیے حصول ریاست فرض یا واجب نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے صاحب مال کے لیے ادائیگی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ادائیگی زکوٰۃ کے لیے کسب مال فرض یا واجب نہیں۔ نیز نجی جہاد کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ جہاد امامت اور ریاست کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔ جہاد کی اجازت اور احکامات ہجرت مدینہ کے بعد نازل کیے گئے، اس لیے جہاد و قتال سے متعلق تمام آیات کو ریاست مدینہ کے قیام کے بعد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ حکومت کی کوتاہی سے اگر حدود کا نفاذ نجی شعبے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تو جہاد کو کیوں کر نجی شعبے کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک دارالحرب کے فتوے کا تعلق ہے تو کسی جگہ کا دارالحرب قرار پا جانے کے بعد پہلا تقاضا ہجرت ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت کے ہند کے مسلمانوں یا کم از کم پنجاب کے مسلمانوں سے اس کا مطالبہ نظر نہیں آتا۔
لاکھوں مسلمانوں میں سے زیادہ 1500 مسلمانوں نے سید صاحب کے ساتھ ہجرت کی تھی، جو کہ انتہائی ناکافی تھی۔ سید صاحب کے طریقہ کار میں نوٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے جہاد پہلے شروع کیا، بیعت اور امامت بعد میں لی، اس کے بعد ریاست کے حصول کے لیے کوشش کی، اور اس کے بعد لوگوں پر شریعت کا نفاذ کرنے کی کوشش کی جو اس کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ ترتیب رسول اللہ کی سنت کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کو مدینہ کے لوگوں نے اپنا امام پہلے تسلیم کیا، پھر خود سے ریاست مہیا کر دی۔ آپ نے ان کی مرضی سے ان پر شریعت نافذ کی، اور جہاد سب سے آخر میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ سید صاحب نے دشمن کے مقابلے میں عددی قوت کے فرق کو نظر انداز کیا۔ آپ کے پاس قابل بھروسہ جنگجوؤں کی تعداد 1500 سے زیادہ نہ تھی، جو پوری طرح مسلح بھی نہ تھے، اور بنیادی ضروریات کی تکمیل بھی نہیں تھی، جبکہ سکھوں کی صرف سرحدی فوج 8 سے 10 ہزار تھی۔ یہاں ہم آپ کو دور نبوی کی مثال دیتے ہیں۔ بہت سے مشہور صحابہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے نبی سے مکہ میں اسلام کے اعلانیہ تبلیغ کی اجازت مانگی، مگر آپ نے انکار کر دیا کہ ابھی ہم طاقت میں نہیں ہیں۔ اسلامی خلافت کا قیام دین کا کوئی ایسا واجب تقاضا نہیں کہ اس کی خاطر مہمیں چلائی جائیں اور قیمتی جانیں قربان کی جائیں۔ مسلمانوں پر صرف یہ فرض ہے کہ وہ جب بھی پرامن طریقے سے اقتدار میں آئیں، خواہ مطلق حیثیت سے یا مخلوط حکومت میں، تو مسلم معاشرے کے مسلم افراد پر اسلام کے اجتماعی احکامات کا نفاذ کر دیں۔ مگر انہی باتوں کو واجب قرار دے کر جو تحریک برپا کی گئی تھی وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم پہلے فریق سید احمد شہید کو درست قرار دیتے ہیں تو اس دوسرے فریق طالبان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہم جہاد کے خلاف نہیں ہیں، ہمارا مقصد جہاد کے درست طریقے اور درست وقت کی طرف نشاندہی ہے۔ کمنٹ میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا سید احمد شہید کی تحریک کے بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا یہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہی؟ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔